اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل اللہ کی وہ مخلوق ہے، وہ قوم ہے جسے اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ بڑی نافرمان، بڑی ڈھیٹ، بڑی جری قوم تھی، اللہ کی بڑی نافرمانی کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے تم نے اپنے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیا۔ تو جب دل سخت ہوتا ہے تب آنسو نہیں نکلتے، قرآن سن کر کے آنسو نہیں نکلتے، رقت آمیز باتیں سن کر کے بھی آنسو نہیں نکلتے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو قرآن سن کر کے آنسو نکل آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا، اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، میرے نبیوں کے اوپر، میرے پیغمبروں کے اوپر، میرے رسولوں کے اوپر جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ تو قرآن سن کر کے انسان رونے لگتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل سافٹ ہوتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور دل سخت ہوتا ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، اے مکہ کے کافروں، تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، تمہارا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور تم ہنستے رہتے ہو، تم مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ اس قرآن کو سن کر کے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو بہنا چاہیے، تمہیں رونا چاہیے، مگر قرآن سن کر کے تم ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہو، تم ہنسا کرتے ہو۔ تو یہ رونا جو ہوتا ہے میرے بھائی، یہ کتنی طریقے کا ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رونا 10 طرح کا ہوتا ہے۔ بھئی ہم تو سمجھتے ہیں انسان رو رہا ہے بس ایک طریقے سے رو رہا ہے، نہیں، علامہ ابن قیم لکھتے ہیں 10 طریقے کا رونا ہوتا ہے۔ نمبر 1، رحمت کا رونا، کسی پر رحم آ گیا، یہ الگ بات ہے۔ اس وقت دنیا کے ایک ملک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، کٹی پھٹی لاشیں آج دنیا دیکھ رہی ہے، مگر دنیا کی آنکھوں میں ترس نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ بچے سو رہے ہیں، خاموش رہیے، کیپ کوائٹ، کیپ سائلنٹ، دا چلڈرن آر سلیپنگ، بچے سو رہے ہیں، خاموش رہیے، مگر آج دنیا خاموش ہے۔ دا چلڈرن آر ڈائنگ، بچے مر رہے ہیں، فلسطین کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں میرے بھائی، ہاسپٹلوں پر بمباری ہو رہی ہے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، دنیا بے رحم ہو چکی ہے، کیونکہ کٹنے والا بچہ مسلمان کا بچہ ہے اور بہنے والا خون مسلمان کا خون ہے۔ تو ایک رونا ہوتا ہے رحمت کا رونا، کسی پر رحم آتا ہے، کسی پر ترس آتا ہے، آدمی رونے لگتا ہے۔ اور ایک رونا ہوتا ہے خوف کا رونا، ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کسی آنے والی چیز کا خطرہ محسوس کر کے انسان رونے لگتا ہے۔ اور ایک محبت کا رونا ہوتا ہے، بچہ گھر سے جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے، شوہر پردیس جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، بیٹا جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے، یہ رونا محبت کا رونا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوشی کا رونا، اور علامہ ابن قیم نے یہ بھی لکھا کہ خوشی کا جو رونا ہوتا ہے اس کا آنسو الگ ہوتا ہے، اور غم کا جو رونا ہوتا ہے اس کا آنسو الگ ہوتا ہے۔ غم اور تکلیف میں جب آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتا ہے، اور خوشی میں جب روتا ہے تو آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ابن قیم بھی کیا چیز تھے بھائی، اللہ اکبر، بہت بڑی چیز تھی بھائی۔ رونے پر کتنی تحقیق کر رہے ہیں، کہہ رہے خوشی کا رونا الگ ہے، غم کا رونا الگ ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں ایک رونا ہوتا ہے تکلیف برداشت کرنے کا رونا. کہیں بدن میں چوٹ لگی, اب انسان اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے, رو رہا ہے. ایک رونا ہوتا ہے غم کا رونا, کوئی مر گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی نقصان ہو گیا, انسان رو رہا ہے. ایک رونا ہوتا ہے کمزوری کا رونا, انسان بوڑھا ہو گیا, 70-80 سال کا ہو گیا, اب بدن کمزور ہو گیا, اب ذرا ذرا سی بات پہ رونے لگتا ہے, یہ کمزوری کا رونا ہے. اور ایک رونا ہوتا ہے نفاق کا رونا, رونے کا ناٹک کرنا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے آتے ہیں تو اپنے باپ کے سامنے قرآن کہتا ہے فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں. یہ نقلی رونا تھا, یہ بناوٹی رونا تھا. اور ایک رونا ہوتا ہے کرائے کا رونا. عرب میں کیا کرتے تھے, کسی کے مرنے پر کچھ عورتوں کو بلا کے پیسہ دے کے ان کو رلاتے تھے, وہ کرائے کا رونا ہوتا تھا. اور ایک رونا ہوتا ہے موافقت کا رونا, کوئی رو رہا ہے اس کو دیکھ کے ہم رونے لگے, یہ موافقت کا رونا. یہ 10 ٹائپ کا رونا ہوتا ہے. اللہ کو کون سا رونا پسند ہے؟ اللہ کو وہ رونا پسند ہے جو اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کل قیامت کا دن ہوگا, سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا, اللہ رب العالمین اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خاص بندوں میں, ان اسپیشل بندوں میں ایک وہ انسان